فرمان ہوا ہو جا، تکمیل ہوئی ہو گئی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے 99 ناموں سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین و حاضرین، آپ کا ہوسٹ ثاقب افضال حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ اسے دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ زمین کے وجود سے بھی ہزاروں سال پہلے رب تعالیٰ نے دو مخلوقات کو تخلیق کیا، فرشتے یا ملائکہ اور دوسرے جنات۔ ملائکہ کو رب تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا اور جنات کو ہوا اور آگ سے۔ ملائکہ صرف رب تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے لیے مامور ہوئے اور جنات کو بھی اسی طرح ہی مامور کیا گیا، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں نفس کی طاقت عطا فرمائی، اس لیے جنات میں سے کچھ شریر جن ہوئے اور کچھ نیک۔ عزازیل یا عربی زبان میں عرف عام میں حارث جنات میں سے وہ جن تھا جس نے رب تعالیٰ کی ہزاروں سال تک عبادت کی اور اپنا سر سجدے سے بھی نہ اٹھایا، گویا شکر میں ہی پڑا رہا، اور کائنات یا زمین کا کوئی ایسا چپا نہ چھوڑا جس پر اس نے سجدہ شکر اور عقیدت سے نہ چوما ہو۔ رب تعالیٰ نے اس کی اتنی عبادت گزاری کو دیکھتے ہوئے عزازیل کو فرشتوں کے صحن یا کورٹ آف اینجلز میں داخلے کی اجازت دے دی، اور وہ جنات میں سے واحد جن ہوا جو کہ فرشتوں کے ساتھ گھل مل گیا اور ان کا رفیق اور دوست بن گیا۔ ایک دن رب تعالیٰ نے مٹی سے ایک بت یا مجسمہ تیار کیا اور سب فرشتوں کو اس کی تعریف و توصیف کرنے کا کہا۔ تمام فرشتوں نے حکم بجانب لاتے ہوئے اس کی تعریف کی اور چند نے سجدہ بھی ادا کیا، مگر دور عزازیل اسے ایک حیران کن اور حسد کی نگاہ سے دیکھتا رہا، اور جب سب ملائکہ چلے گئے تو اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس مٹی کے بت میں آخر ایسا کیا ہے جو کہ مجھ سے کم تر ہے۔ مٹیریل یعنی کہ پانی اور مٹی سے تیار کیا گیا ہے اور اس کی تعظیم کی تلقین کی جا رہی ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے دو کہانیوں کا، یا دو شخصیات کا، یا دو پہلوؤں کا، آدم اور ابلیس۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اپنے امر سے اس میں روح پھونکی اور حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ۔ آج میں نے یعنی کہ تمہارے رب نے اشرف المخلوقات کو تخلیق کیا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات سے افضل، اور یہ دنیا میں میرا نائب ہوگا، اور جیسا میں کہوں گا یہ ویسا ہی کرے گا، یہ میری کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اس کو میں نے نفس کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ سنتے ہی تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے اور اپنے رب کی عظیم شاہکار کے آگے سر جھکا دیا، مگر حیران کن طور پر عزازیل نے سر نہیں جھکایا اور رونق سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، عزازیل تو نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ تا قیامت تک محفوظ کر دیا گیا۔ میں اس سے بہتر ہوں، کیوں میں اس کے آگے سر جھکاؤں اور اس کی تعظیم کروں؟ I am superior than him. How is this possible? I obey him. اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایک مکالمے کا اور بحث کا۔ ابلیس نے انکار کیا رب کی مشیت سے، رب کے حکم سے، اور پھر انجام ہوا اس کی بے دخلی کا، اس دلیل کے ساتھ کہ رب یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل اور برتر شہ اپنے سے کمتر اور کمزور شہ کو سجدہ کرے؟ میں کیسے کھنکتی ہوئی مٹی اور گارے کے پانی سے بنے انسان کو سجدہ کروں جو کہ طاقت میں مجھ سے بہت کم ہے، کیونکہ میں آگ اور ہوا سے تخلیق ہوا ہوں اور کبھی فنا نہیں ہوں گا۔ یہ میری تذلیل ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، آج سے تو ذلیل اور خوار ہوا،
اور تیرا نام عزازیل سے بدل کر ابلیس رکھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، رب مجھے تا قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں اور راہ نجات سے گمراہ کروں، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ میں اپنے ارادے میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، جا ابلیس، تجھے اجازت دیتا ہوں، تا قیامت تک وہ لوگ تیرا ساتھ دیں گے جو مجھ سے انکار کریں گے، اور بے شک میرے نیک اور سچے بندے تیری کبھی بھی نہ سنیں گے۔ اور اس طرح سے عزازیل اینجل، بروکن اینجل یعنی کہ بھٹکا ہوا فرشتہ یا نکالا ہوا فرشتہ کہلایا، جس کو رب تعالیٰ نے 7ویں آسمان اور جنت سے نکال دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی اور انہیں ایک خوبصورت لباس عطا کیا گیا، اور اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا، دونوں جنت میں رہتے گئے۔ اور پھر ایک دن رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آدم، جنت میں جہاں مرضی رہو، مگر فلاں درخت کے قریب مت جانا، جو کہ علماء کے مطابق سیب کا تھا۔ جنت کے ہر باغ اور باغ کا ہر پھل آپ پر حلال ہے، سوائے اس درخت کے پھل کے۔ اور پھر ایک دن اماں حوا چہل قدمی کرتے ہوئے اس درخت کے پاس جا پہنچی جس کو رب تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تو اچانک آدم علیہ السلام بھی وہاں پہنچے اور منع فرمایا کہ اس درخت کے پاس جانے سے ہمیں رب تعالیٰ نے منع فرمایا، اور پھل کھانے سے بھی۔ آدم اور حوا آپس میں محو گفتگو تھے کہ اچانک درخت کے پیچھے سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم، یہ پھل کو ضرور کھانا، یہ پھل جنت کے تمام پھلوں میں سے زیادہ خوشبودار، لذیذ اور میٹھا ہے۔ مگر آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تو اس پھل کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ میں گم ہی تھے کہ اماں حوا کہتی ہیں کہ ہم یہ پھل کھا لیتے ہیں، کون سا رب تعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جیسے ہی آدم علیہ السلام اس پھل کو چکھتے ہیں یا اس کی 1 بائٹ لیتے ہیں تو ان کے جسم سے لباس غائب ہو جاتا ہے اور وہ برہنہ ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی ابلیس بہت زور زور سے کہے لگانا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تو کہا تھا میرا یہ بندہ میرا نائب ہوگا اور یہ کبھی میری نافرمانی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں نے رب تعالیٰ کو کہا تھا کہ یہ بندہ تیرا مجھ سے کم تر ہے اور یہ ضرور تیری نافرمانی کرے گا، تو نے اس کو مجھ سے زیادہ افضل جانا اور یقیناً یہ تیری بات نہیں مانے گا اور سرکشی کرے گا۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو سیب حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا وہ صرف 1 بائٹ لی تھی، اور 1 بائٹ کا نشان ایپل کمپنی کا ہے۔ جی ہاں، وہی ایپل کمپنی جس کے ایپل آئی پوڈس، ایپل میک بک اور ایپل آئی فون ہر گھر میں آج ہر گھر کی ضرورت ہے، اور شیطان کے ماننے والے آج بھی اس کا جشن اسی طرح ہی مناتے ہیں جس طرح ہزاروں سال پہلے ابلیس نے اس کا جشن منایا تھا، اور اللہ تعالیٰ پہ یہ بات کی برتری دلانے کی کوشش کی تھی کہ انسان اس سے کم تر ہے، میں جب چاہوں جیسے چاہوں اس کو اپنی باتوں سے فریب دے کر اپنا مرید بنا سکتا ہوں اور اس کو بیوقوف بھی بنا سکتا ہوں۔ اس جرم کی پاداش میں آدم اور حوا کو رب تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور ابلیس کو بھی زمین پر دے مارا۔ تب سے لے کر آج تک اچھائی اور برائی
झूठ और सच, रंग और फरेब का कारोबार अरूज पर है और चलता जा रहा है, लेकिन मेरे रब का वादा आज भी सच्चा और अटल है कि मेरे बंदे तेरे फंदे में कभी ना आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत के दिन अल्लाह ताला निफाक को दुनिया से उठा लेंगे, यानी कि मुनाफ़िकत ख़त्म हो जाएगी। आम अल्फाज में बुराई और अच्छाई खुल कर आमने सामने होंगे। लोग बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा खुलेआम कहेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दुनिया की 87% आबादी को आज भी सिर्फ 13% लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और यही 13% लोग शैतान को अपना आका मानते हैं और उसके पैरोकार हैं और उसी की पूजा करते हैं। ब्रोकन एंजल एक फेमस सॉन्ग है जिसको पूरी दुनिया में हिट सॉन्ग की रैंकिंग मिली है। हम सब ने ये सॉन्ग बहुत दफ़ा और झूमकर सुना होगा। अगर नहीं तो आज भी आप YouTube पे जाकर जस्ट सर्च में लिखें ब्रोकन एंजल, तो आपके सामने ये सॉन्ग आ जाएगा, जो कि आज से 10 साल पहले रिकॉर्ड किया गया है। इसके अल्फाज और इसकी वीडियो पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके सामने इसकी हकीकत खुल जाएगी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह एक शादीशुदा औरत अपने हंसते बसते घर को छोड़कर शैतान यानी कि ब्रोकन एंजल के पीछे लग जाती है, जो कि उसके ख्वाबों में आकर उसको तंग करता है या उसको अपनी तरफ मतवज्जो करता है, और इसकी वजह से वो अपने ख़ानदान को छोड़कर ख़ुदकुशी कर लेती है और शैतान से जा मिलती है। ब्रोकन एंजल से मुराद इब्लीस है, जिसको रब ताला ने नाफरमानी के जुर्म में जन्नत से निकाल दिया था। ब्रोकन एंजल को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है टूटा हुआ या ठुकराया हुआ फरिश्ता। कौन टूटा हुआ या ठुकराया हुआ फरिश्ता था, ये सवाल मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अपने होस्ट साकिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।